اور یہ رہا عید کا دن اور گھر کے باہر کا ویو، جو کہ ہمیشہ میں چھوٹے سے ایک حصے سے دکھاتی تھی ہمیشہ، جو کہ اب ٹوٹ چکا ہے۔ اور یہاں پہ رہے میرے ہسبینڈ کے کپڑے جو کہ میں نے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، ابھی فریش ہو کے یہی پہننے والے ہیں۔ عید کا جوڑا اللہ پاک ان کو نصیب کرے اور ہمیں ایسی ہزاروں عیدیں ان کے ساتھ نصیب کرے، میرے بچوں کے ساتھ، میرے ہسبینڈ کے ساتھ۔ اور یہاں پہ میں نے ایک طرف پانی رکھا ہوا ہے سویوں کے لیے اور دوسری طرف میں نے دودھ رکھا ہے چائے بنانے کے لیے۔ اور چائے تو لور ہوں ہی، کیونکہ چائے کے بغیر تو مجھے مزہ نہیں آتا، اور عید سویوں والی ہے، میٹھی عید ہے، تو ہم سویاں نہ بنائیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ رہا دیسی گھی جو کہ میں نے خود گھر پہ ریڈی کیا تھا۔ بچوں کو سب سے پہلے سویاں چاہیے ہوتی ہیں، اور یہاں پہ پک چکی ہیں ہماری سویاں سمپل۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور میری یہی دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں خوش و آباد رہیں۔ اسی نیک دعا کے ساتھ اپنے بلاگ کو کنٹینیو کرتی ہوں۔ تو آج ہے عید کا دن، آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک، اور تہہ دل سے عید مبارک۔ اور یہ رہے باہر کے ویو، تقریباً سارے لوگ نماز پڑھ کر جا رہے ہیں، نماز پڑھ کے جا رہے ہیں نا۔ اور یہ رہے موسم کے حالات، الحمدللہ پیارا سا موسم ہے۔ اور کل جو کپڑے واش کیے تھے، ہسبینڈ جا چکے ہیں نماز پڑھنے، میں بھی اپنی چائے، آپ کو پتہ ہے نا میں چائے کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کو کرتے ہیں بند، اپنی چائے پیتی ہوں، مطلب دوبارہ سے چائے پی رہی ہوں۔ اور چائے پی کے نا میں اپنے شہزادے کو ریڈی کروں گی۔ فی الحال وہ اور میں رہتے ہیں، ہسبینڈ والے سب تیار، ہسبینڈ اور محمد اویس تیار ہو کے چلے گئے ہیں۔ یہاں پہ میرے برتن میرا ویٹ کر رہے ہیں، اتنے سارے ہو گئے ہیں۔ خیر اللہ ہمت دے ان کو دھونے کی، ہے نا۔ اور اس کو یہاں پہ جا کے نا صاف کرتے ہیں ڈسٹ بن میں، اور اس کو یہاں پہ رکھ دیتے ہیں، اس کو ایک سائڈ کر دیتے ہیں۔ اور یہ نماز پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اور آپ تیار نہیں ہوئے؟ آپ ریڈی نہیں ہوئے میری جان؟ مجھے نہیں ریڈی کر رہے ہو؟ میں ریڈی کر رہی ہوں، چائے پی لوں پھر آپ کو ریڈی کر رہی ہوں۔ اور ویسے عید مبارک نہیں ملنا میرے ساتھ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، جلدی سے آؤ۔ آن کیمرہ نہیں آ سکتا یہ بندہ میرا۔ اور اب ہسبینڈ بھی آ گئے ہیں، اور اب میری تیاری ہو چکی ہے۔ اب جائیں گے ہم تیار ہو کے نا امی کی طرف، امی سے عید ملنی، اور امی کے لیے یہ عید کی مٹھائی بھی لے کے آئے ہیں۔ اور فی الحال میں جاتی ہوں تیار ہو کے ابایا پہن کے، فی الحال امی کی طرف۔ اب آگے کی جو عید ہوگی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ گھر سے نکلنے کے بعد پھر ہم نا ڈائریکٹ امی کی طرف نہیں گئے تھے، آج راستے میں میرے ہسبینڈ کا شاید ہوتا ہے نا کہ عید کا بڑا دن ہے، اور سب اپنے بڑوں کے قبرستان پہ جاتے ہیں، اور جو زندہ ہیں ان سے بھی ملتے ہیں، اپنے مردوں سے بھی ہمیں ملنا چاہیے جو کہ ہم سے بچھڑ گئے ہیں۔ اور میرے ہسبینڈ کے بابا بھی فوت ہو گئے ہیں، میرے بھی بابا، لیکن میرے بابا ادھر نہیں ہیں، ہسبینڈ کے بابا ادھر ہی ہیں، تو ان کے لیے یہ مطلب راستے میں ہی آتا ہے۔ تو ہسبینڈ ایک طرف گئے اور میں تو یہاں نیچے کھڑی ہو گئی، کیونکہ قبرستان میں جانا پتہ نہیں اللہ ہے نہیں ہے، اس وجہ سے میں تو یہاں کھڑی ہو کے میں فاتحہ پڑھ رہی تھی، لیکن ہسبینڈ اوپر گئے اپنے بابا کی قبرستان پہ، دعا مانگا، فاتحہ پڑھی، کیونکہ یہ صرف ہماری دعاؤں کے منتظر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے لیے، سب قبرستان والوں کے لیے مغفرت کرے، اور ڈھیروں ڈھیر مغفرت کرے، آمین ثم آمین۔ ہمیں زندہوں کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ مرنے کے بعد قدر کسی کام کی نہیں ہوتی، بس دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ پاک آسانیاں
کرے، ان کا اگلا جہان بھی آسان کرے۔ اور اس کے بعد ہم امی کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ اللہ پاک امی کو لمبی زندگی دے اور صحت والی زندگی دے، خدا پاک ان کو کسی کا محتاج نہ کرے، نہ بیٹوں کا نہ بیٹیوں کا، اپنی صحت کے ساتھ چلتی رہے۔ تو اس کے بعد ہم امی کے گھر آ گئے تھے۔ راستے کے خطرناک سفر ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کیوں بچوں کو بائک دیتے ہیں اور اتنے خطرناک حادثے ہوتے ہیں اسپیشلی عید والے دنوں میں۔ ابھی یہاں پہ ہیں، یہاں پہ تھوڑی دیر پہلے اتنا ہلہ گلا تھا، کھانا وغیرہ کھایا، امی کے گھر سب آئے ہوئے تھے بھائی والے، اب سب جا چکے ہیں۔ آج امی کی طبیعت بھی کچھ سیٹ نہیں ہے، اللہ پاک امی کو صحت دے۔ یہاں کے جو ہوتی ہے جو بھی ویو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی، اپنے عید کی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ اور یہ رہی چوزے مرغیاں۔ اب میں جاؤں گی یہاں پہ نا، پڑوس میں میری کزن آئی ہوئی ہے کراچی سے، تو اس سے ملنے جاؤں گی۔ ابھی وہاں پہ میں موبائل نہیں لے کے جا رہی، موبائل کو ادھر ہی چارج پہ لگا کے جا رہی ہوں، ادھر رکھ کے جا رہی ہوں، خود جاؤں گی کزن سے ملوں گی، اس سے کافی ٹائم کے بعد، مطلب سال کے بعد ہماری ملاقات ہوتی ہے، تو فی الحال موبائل نہیں لے کے جاؤں گی۔ آج پورا دن ہمارا گاؤں میں گزرا، امی کے ساتھ، مطلب بڑوں کے ساتھ، بھائی اشفاق کے گھر اچھا خاصا عید ہمارا خوبصورت ہو گیا۔ اور عید کے دن نکلنا میں صحیح نہیں مانتی، صرف امی کو اللہ پاک لمبی زندگی دے، ہم ان کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، نہیں تو نہیں نکلتی۔ زندگی میں ایک پچھتاوا ہے، جب ان کے بابا سلامت تھے نا، تب ہم ان سے عید ملنے نہیں آئے تھے۔ ایک عید ایسا تھا، امی عمرہ پہ گئی ہوئی تھی اور ہم اپنے گھروں میں تھی، کیونکہ بابا اکیلے تھے اور ہم بابا کی طرف بھی نہیں گئے اور نہ وہ ہماری طرف آئے۔ وہ سال گزر گیا، بس انسان کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں کہ کب ہماری زندگی کی نا شام ہو جائے، کیونکہ ہمیں ایک پل کا بھی بھروسہ نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد سے میں ابھی نا کوئی عید مس نہیں کرتی، کیونکہ میرے ماں باپ تو مجھ سے دور ہیں، ان کی امی کو اللہ پاک لمبی زندگی دے اور وہ نزدیک بھی ہیں، تو ان سے میں کوشش کرتی ہوں عید والے دن عید ان کے ساتھ میں مناتی ہوں، تاکہ وہ بھی خوش ہوں اور بچے بھی خوش ہوں، اپنی دادی سے ملیں۔ مطلب وہ گلٹ میرا زندگی بھر ختم نہیں ہوگا، وہ میری شرمندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، اور نہ وہ واپس بھی آئیں گے، نہ ان کے ساتھ وہ عید بھی ہوگی۔ عیدیں تو ہوتی ہیں لیکن وہ لوگ نہیں رہتے، بس اس وجہ سے اب عیدوں پہ نہ میں نکلتی ہوں۔ ویسے عید کے دن مجھے نکلنا بالکل بھی نہیں تھا پسند، کبھی بھی نہیں تھا۔ اور راستوں میں جو حادثے آتے ہیں جو کہ بہت گندے، بس اپنے بچوں کی حفاظت کیا کریں، اپنے بچوں کو ان دنوں بائک نہ دیا کریں، خدا را اپنے بچوں کا خود خیال رکھا کریں۔ خطرناک قسم کے حادثے ہوتے ہیں، عید کی خوشیاں ماتم میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ کوئی ماں باپ نہیں چاہتا کہ ہمارے بچے ہم سے بچھڑ جائیں، کوئی بھی نہیں چاہتا، بس کبھی ہمارے بچوں کی غلطی ہوتی ہے، کبھی سامنے والوں کی، بس دوسرے دن رات میرے خیال میں شاید بارش ہوئی تھی، کیونکہ یہاں سے لگ رہا ہے یہ والا ابھی خشک ہو گیا۔ تھوڑی دیر پہلے اٹھی تھی تو یہاں پہ پانی تھا، پانی ابھی میرے گھر میں تو ہاں یہ جیسے کہ اس پہ پانی تھا، اور آج دھوپ بھی ہے لیکن بادل بھی ہیں ساتھ ساتھ، اور سورج بھی یہ ہے۔ کل کا دن بزی رہا، کیسا رہا سب آپ کے ساتھ شیئر کیے، تھوڑا بہت شیئر کیا، جیسے کرنا تھا ویسے نہیں کر پائی، کیونکہ آپ سب سمجھ سکتے ہو۔ اور ابھی میں اٹھی ہوں، میں چائے بنا رہی ہوں، مطلب اٹھی کچھ دیر پہلے ہوں، لیکن فی الحال چائے بنا رہی ہوں، چائے پیوں گی، ریفریش ہو جاؤں گی۔ اور دوسری طرف نا میں سویاں بنانے کی تیاری کر رہی ہوں، یہ والی۔ اور کل میں نے جو نیلز لگائے تھے، ویسے میں اگر کہیں شادی وغیرہ پہ لگاتی ہوں گلو کے ساتھ تو اتنے نہیں چپکتے جتنے اس بار میری یہ والے چپکے ہیں۔ رات میں نے کل دن میں کچھ برتن دھوئے تھے، امی کی طرف گئی تھی، وہاں کوکنگ بھی کی تھی، بریانی پکائی تھی، تو وہاں بھی برتن وغیرہ دھوئے، پھر مطلب زیادہ نہیں، ایک آدھ برتن ہوتا تھا نا وہ دھو رہی تھی، پانی میں ہاتھ لگ رہا تھا، ویسے پانی کے بغیر ہی اگر دوپٹے سے ٹچ ہوتا تھا تو یہ نیلز نکل جاتے تھے۔ ابھی یہ نیلز کل سے لگے ہوئے ہیں، کل تیار ہونے کے بعد میں نے لگائے ہیں، اور یہ کوئی کالا پتہ نہیں کیا چیز لے گئے ہیں، ادھر سے کچھ لگا ہوگا، تو اس کے بعد ابھی تک نہیں اترے، اب آج اتریں گے یا نہیں اتریں گے۔ ابھی آج بھی ظاہر ہے گھر میں ہوں، برتن وغیرہ دھوؤں گی، گھر کے کام سارے کروں گی، تو دیکھتی ہوں، فی الحال تو نہیں اتر رہے۔ رات کمبل اوڑھا، کچھ بھی کیا، کام کیے، جو بھی کھانا وغیرہ پکایا اسی نیلز کے ساتھ ہی پکایا، مطلب کچھ فرق بھی نہیں پڑا اور نکلنے کے موڈ میں بھی نہیں۔ اور آپ لوگوں کو بتاؤں اگر ایسا کچھ ہو جائے نا، پھر مجھے ان سے نا ایک میری سوچ یہیں پہ اٹک جاتی ہے کہ کیوں نہیں اترے، اور میرے ہاتھ میں نا درد، انگلیوں میں درد محسوس ہو رہا ہے کہ اتنے کیسے چپک گئے۔ ابھی دعا کیجیے گا اتریں گے تو صحیح، کنفرم ہے، اس حد تک تو نہیں چپک سکتے،
نہیں تو پھر مجھے کٹنگ کرنے پڑیں گے. اتنے بڑے ہیں تھوڑے, ان کو چھوٹا کروں گی اگر نہیں اترتے بھی. ایک آدھ دن لگتا ہے تو لگنے دو, پھر کچھ شوق بھی ہمارے پورے ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ میں اپنے بلاگ کا بھی اینڈ کروں گی. ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ بلاگ میں. امید کروں گی کہ آپ لوگوں کو آج کا بلاگ میرا پسند آیا ہوگا. چھوٹا سا, سادہ سا, سمپل سا ہماری عید. اور ملتی ہوں, دعا میں یاد کیجیے گا, ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا. ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ بلاگ میں. خدا حافظ.